بھئی اس دن پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا میں جس وقت یہ سارا ڈرامہ کھیلا گیا، اور اسی دن سے لے کے آج تک بڑے بڑے دانشوروں کے ساتھ ڈیبیٹس ہوئیں اسی چینل پہ بیٹھ کے بھی، اور بڑے بڑے دانشور جو تھے وہ اس رولنگ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. بڑے بڑے دانشور جو تھے وہ عمران خان کے ساتھ مل کر ماتم کر رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہو گئی. اور اس ملک کے ساتھ سازش تو ہوئی، عمران خان کے ساتھ تو نہیں ہوئی، اس ملک کے ساتھ ضرور سازش ہوئی، کیونکہ عمران خان نے اس مبینہ طور پر جعلی بیانیے کے اوپر، سائفر کے بیانیے کے اوپر پوری ملک کے خلاف پھر سازش کر دی بہت سے لوگوں کے نزدیک. اور وہ آج اعظم خان نے جو 164 کا بیان دیا ہے مجسٹریٹ کے سامنے، جس کی بہت ویلیو ہوتی ہے، وہ آپ کو ابھی بتائیں گے ہم کہ اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے. وہ ایک عام بیان یا عام سٹیٹمنٹ نہیں ہے، انڈر ڈیورس نہیں ہے، وہ پولیس کو بیان نہیں ہے، وہ ایک جج کو بیان ہے، وہ مجسٹریٹ کو بیان ہے. اس بیان کے اندر، اور اعظم خان جو تھے ان کے متعلق چیئرمین تحریک انصاف کا پہلے بھی یہی ایمان ہے کہ وہ بڑے اپ رائٹ بندے ہیں، بڑے آنیسٹ بندے ہیں، اور ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں. تو سچی بات تو وہ کرتے ہیں، انہوں نے سچی بات کر بھی دی. پھر انہوں نے یہ بتایا آج اعترافی بیان میں اعظم خان نے کہ سابق وزیر اعظم نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. یہ اعظم خان کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں تو خیر آپ سے ڈسکس بہت پہلے یہ باتیں ہو چکی ہوئی ہیں، 1 سال سے یہ ڈسکس ہو رہی ہیں، 1.5 سال سے. سابق وزیر اعظم نے، یہ بہت بڑا کرائم ہے جو اگلا آ رہا ہے، سابق وزیر اعظم نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا جو قانون کی خلاف ورزی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر مجھ سے 9 مارچ کو لیا، اور بعد میں جب میں نے ان سے پوچھا، اعظم خان کہتے ہیں، تو پرائم منسٹر جو تھے عمران، انہوں نے کہا کہ وہ گم ہو گیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا. تحریک انضمامات سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا. یہ ڈرامہ پری پلان تھا. اعظم خان: چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر ڈرامہ صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے رچایا. سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، سائفر کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اس معاملے پر تمام کابینہ اراکین کو ملوث کیا گیا، تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اعظم خان نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا، اور واقعی انہوں نے بدل دیا اور پاپولیرٹی گین کی. چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا. جان پوچھ کر سلامتی اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا غلط رنگ دیا گیا. منع کرنے کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی نے سیکرٹ مراسلہ ذاتی مفاد کے لیے لہرایا. خیر وہ عمران خان ہی کیا جو کسی کے منع کرنے میں منع ہو جائے. چیئرمین پی ٹی آئی نے میرے سامنے سائفر کو عوام کے سامنے بیرونی سازش کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کا حکم پیش کرنے کی بات کی. 28 مارچ کو بنی گالہ میٹنگ اور 30 مارچ کو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں سائفر کا معاملہ زیر بحث آیا. اور شاہ محمود قریشی سابق وزیر اعظم کو سائفر کے متعلق پرائم منسٹر پہلے ہی بتا چکے تھے. یہ جو خبر ہے آج سب سے پہلے ہم نے بریک کی صبح اور دوپہر کے وقت بریک کی یہ خبر کہ اعظم خان جو ہے وہ انہوں نے مجسٹریٹ کو یہ بیان دے دیا. میں نے ٹویٹر پہ جا کے اس کو بریک کیا. اور آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں میں، ہو سکتا ہے کل، ہو سکتا ہے پرسوں، اب اعظم خان جو ہے وہ ایک میڈیا ٹاک بھی کریں گے، پریس کانفرنس بھی کریں گے، اس کے اندر ان کا کراس ایگزامینیشن بھی ہوگا. لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ خبر دی. عمران خان نے البتہ اس سارے معاملے کو ریجیکٹ کیا. میرے سامنے ان کا ٹویٹ ہے. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دیئر feverish attempt to implicate me in any case just to get me disqualified and jailed, this current assortment of incompetent crooks have again shot themselves in the foot. They have provided me with an opportunity to do a proper expose of this whole cipher drama. Tomorrow I will share the uncensored details of how this conspiracy unfolded to overthrow a government which had the best economic performance in the last 17 years. I assure you it will be more gripping than any drama on TV. بھائی ڈرامہ تو بہت ہوا ٹی وی کے اوپر، اور ڈرامے کے مرکزی کردار عمران خان صاحب تھے. اس میں آڈیوز بھی آئیں. میں آپ کو اعظم خان کی ایک مبینہ آڈیو سنواتا ہوں اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ، جس میں لیٹس پلے ود دس سائفر تک کی بات کی گئی. سنوائیں جی ذرا. اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر، میں سوچ رہا تھا کہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں اس ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارش نہیں بھی دینا، لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کریں. میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ میں آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا. پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری کو. شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور کو نہیں بتا دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی. اس میں یہ تھا. پھر ہم اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا
کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیا اسٹیپ کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس. تو کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ جو آپ نے آڈیو سنی ہے جس میں عمران خان اور اعظم خان اس میں پرنسپل سیکرٹری اور وہ پرائم منسٹر تھے، یہ بہت بڑی سازش لگتی ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے. اس میں ایک اور بڑا الارمنگ پہلو جو میں نے تلاش کیا کہ جب اعظم خان نے کہا کہ جی وہ عمران خان نے ان سے سائفر لے لیا اور اس کے بعد وہ گما دیا، بنی گالا میں اس میں بریفنگ ہوئی. بینگ اے پرائم منسٹر آپ سائفر اپنے گھر لے جا ہی نہیں سکتے. بینگ اے پرائم منسٹر آپ سائفر قومی سلامتی ایسا معاملہ بنی گالا میں ڈسکس کر ہی نہیں سکتے. اور یہ سب کچھ ہوا. انہوں نے اپنے حلف کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا پرائم منسٹر عمران خان سابق نے، کیونکہ پرائم منسٹر کا حلف یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کنسٹیٹیوشن لکھا، اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، تحفظ و دفاع کروں گا، اور میں کسی شخص کو، یہ امپورٹنٹ ہے، بلا واسطہ یا بلا واسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا، یہ میرے علم میں آئے گا، بجز جب کہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی بہت بڑی وائلیشن ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بریفلی. اس کے اندر اس کا جو 5th کلاز ہے وہ کہتا ہے کہ رانگ فل کمیونیکیشن آف انفارمیشن اف اینی پرسن ہیونگ in his possession or control any secret official code or password or any sketch plan, model, article, note, document or information which relates to it or used in this and this, which has been made or obtained in contravention of this act or which has been entrusted in confidence in him by any person holding office under government, hold a contract made on behalf of the government of the person, also hold or has held a contract made on behalf of the government or a person who is or has been employed under a person who holds or has held such an office as contract. Number C, retains the sketch plan, model, article, note, contract to his permission, possession or control when he has no right to retain it or when it is contrary to his duty to retain it, or willfully fails to comply with all directions issued by lawful authorities with regard to the return of disposal thereof.